السلام علیکم، میں ہوں نیلم ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو۔ ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کرونا وائرس سے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹ جاری۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9292 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 796 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 2066 مریض صحت یاب ہوئے۔ اموات کی تعداد 196 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں 4195، سندھ 2764، خیبر پختونخوا میں 1276 اور اسلام آباد میں 185 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 19 ممالک کے سفیروں کا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ۔ وفد کو ادارے کے دائرہ کار سمیت دیگر امور سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ خدمت خلق کے ملک گیر ادارے ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ فیصل ایدھی کے صاحبزادے سعید ایدھی کے مطابق والد کی صحت بہتر ہے۔ انہوں نے اسپتال میں داخل ہونے کی بجائے رضاکارانہ تنہائی اختیار کر لی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد آمد۔ صدر آزاد کشمیر اور وزیر اعظم نے استقبال کیا۔ ڈاکٹر عارف الوی نے ڈاکٹرز اور طبی عملے کے لیے حفاظتی سامان آزاد کشمیر حکومت کے حوالے کیا۔ صدر مملکت کو کرونا وائرس سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن میں 24 اپریل تک توسیع۔ 23 اپریل کو آئندہ کی حکمت عملی سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر حکومت کے ترجمان کے مطابق اس وقت کرونا کے 33 مریض زیر علاج، جبکہ گزشتہ 2 دنوں میں 7 مریض صحت یاب ہوئے۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آئندہ جمعرات کراچی میں طلب کر لیا گیا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان کی زیر صدارت اجلاس محکمہ موسمیات کے دفتر میں ہوگا۔ تمام زونل کمیٹیوں کے اجلاس صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے۔ آئیے اب چلتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس کی وجہ سے امریکی امیگریشن کو عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں امریکی صدر نے کہا کہ غیر مرئی دشمن کے حملے کے تناظر اور امریکی شہریوں کے روزگار کے تحفظ کے لیے وہ امریکی امیگریشن عارضی طور پر روکنے سے متعلق ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کریں گے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نماز تراویح کی ادائیگی سے متعلق طریقہ کار جاری کر دیا گیا۔ 10 رکعت نماز تراویح صرف حرم شریف میں ادا کی جائے گی۔ دونوں شہروں میں افطاری کا اہتمام بھی نہیں ہوگا۔ شہریوں میں افطار کی ٹوکریاں تقسیم کی جائیں گی۔ واٹس ایپ انتظامیہ کی جانب سے ویڈیو کالنگ ایپ میں مزید افراد کو شامل کرنے سے متعلق شاندار فیچر کا جلد آغاز کیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال کے پیش نظر آن لائن کام زیادہ ہونے کی بنا پر ویڈیو کالنگ میں زیادہ افراد کی گنجائش سود مند ثابت ہوگی۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.voiceofurdunews.nl یا فیس بک پیج پر کلک کریں۔ اس کے علاوہ آپ یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نیوز اپڈیٹس لے سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے وائس آف اردو۔